السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کچھ حرام کاموں کے بارے میں، کچھ حرام چیزوں کے بارے میں، جن کا ذکر ایک بہت ہی مشہور اور معروف حدیث میں آیا ہے، جس کے راوی مشہور معروف جلیل القدر صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومن اوہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، رواہ البخاری و مسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور اسی طرح سے حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے یہ عظیم حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 3 چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر 3 چیزوں کو حرام کیا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ووعد البنات، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، زندہ درگور کرنا، زندہ مارنا۔ تیسری کیا چیز ہے؟ ومن اوہات، آپ کے اوپر جو حق واجب ہے اس کو نہ دینا، اس کو روکنا، اس کو منع کرنا، اور جو ناحق آپ کا حق نہیں ہے اس کو لوگوں سے مطالبہ کرنا یا ناحق مطالبہ کرنا۔ تو ان 3 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ان 3 چیزوں کو حرام قرار دیا، وَكَرِهَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے ناپسند کیا ہے 3 چیزوں کو۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ قیل وقال، قیل قال یعنی بہت زیادہ بات چیت کو، وکثرت السؤال، اور سوال کی کثرت کو، واضاعۃ المال، اور مال ضائع اور برباد کرنے کو۔ اس حدیث میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 کاموں کے لیے، ماں کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یا زندہ دفن کرنا، یا اسی طرح سے ناحق کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور آپ کے اوپر جو دوسروں کا حق ہے اس کو نہ دینا، ان 3 چیزوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے ان 3 چیزوں کو، یا حرام قرار دیا ان 3 چیزوں کو۔ اور جو 3 چیزیں ہیں، باقی کی 3 چیزیں جیسے قیل اور قال یعنی بہت زیادہ گفتگو، بہت زیادہ بات چیت، یا کثرت سوال، بہت زیادہ سوال کرنا، یا مال ضائع کرنے کو، اس کے لیے کرہا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ناپسند کیا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ نہیں، یہاں کرہا جو ہے اس کے معنی ناپسندیدہ یا جو مکروہ کی اصطلاحی تعریف ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ کرہا سے مراد یہاں پر یہ بھی حرام کے معنی میں، صرف تعبیر میں اختلاف ہے، ورنہ معنی دونوں کا ایک ہے۔ یعنی جو حرمہ کا معنی ہے وہی کرہا کا معنی ہے، کیونکہ شریعت کے الفاظ میں کراہت کا مطلب ہوتا ہے حرام ہونا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر بہت سارے محرمات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ ان سب کاموں کی برائی تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ یا سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو یہاں پر جو مکروہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر استعمال کیا، یا اس آیت کے اندر مکروہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس سے مراد حرام ہے یا محرمہ مراد ہے، محرمن مراد ہے، مکروہن اے محرمن، یعنی وہ چیزیں جو حرام کے معنی میں ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا 3 چیزوں کو، اور بعد میں جو 3 چیزیں ان کے لیے کرہا کا لفظ استعمال کیا، تو دونوں سیم معنی میں ہیں۔ حرمہ یعنی حرمت کے معنی میں ہے، حرام ہونے کے معنی میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، ماں کی نافرمانی کو بھی، لڑکیوں کی زندہ درگور کرنے کو، ناحق مطالبات کو، اسی طرح سے قیل قال، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو۔ البتہ بعض اہل علم نے لکھا ہے یا بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جن کاموں کے لیے حرمہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے
مراد وہ کام ہیں یا اس سے مراد وہ کام ہے جن کی حرمت زیادہ ہے یا جن کی حرمت شدید ہے، اور جن کے لیے کرہ کا لفظ استعمال کیا وہ کام بھی حرام ہے لیکن ان کی حرمت بنسبت پہلے کاموں کے زیادہ پہلے کاموں کے کم ہے۔ تو معنی دونوں کا سیم ہے، یعنی حرمہ اور کرہ دونوں حرمت کے معنی میں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ پہلے جو 3 کام ہیں اور ان کے لیے جو حرمہ کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی حرمت کا لفظ، وہ زیادہ حرام ہے بنسبت بعد کے 3 کاموں کے، لیکن دونوں یہ سارے کام حرام ہیں، چاہے وہ پہلے 3 کام ہوں اور چاہے وہ بعد کے جو 3 کام ہیں یا 3 چیزیں ہیں جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا۔ اور شریعت میں یا شریعت کے الفاظ میں کراہت کے لفظ سے یہی مراد لیا جاتا ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، جبکہ مکروہ کی تعریف بعد میں فقہا کے یہاں مکروہ کی تعریف یہ ہے کہ ما یثاب تارکہ امتثالا ولا یعاقب فاعلہ، کہ جو آدمی اس کام کو چھوڑ دے امتثالا اسے ثواب ملے گا اور اس کے کرنے والے کو سزا نہیں ملے گی، لیکن یہاں پر وہ مکروہ نہیں مراد ہے بلکہ مکروہ سے مراد یہاں محرم یا حرمت یا حرام چیز مراد ہے، اور یہ تمام چیزیں اس حدیث میں جو بیان کی گئیں سب حرام ہیں، البتہ درجات ان کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس بات کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے یا حرام کاموں میں سے جن چیز کا ذکر سب سے پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے ماؤں کی نافرمانی کو، اور ماؤں کی نافرمانی کا ذکر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی نافرمانی جائز ہے، نہیں، ماؤں کا تذکرہ اس لیے کیا من باب التغلیب، کیونکہ ماں کا مقام اور مرتبہ باپ سے بلند ہے، بلکہ 3 گنا زیادہ بلند ہے، جیسا کہ اس حدیث میں جس میں ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ من احق الناس بحسن صحابتی، کہ اللہ کے رسول اس پوری کائنات میں اس پورے عالم میں سب سے زیادہ میری حسن صحبت کا، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ امک، تمہاری ماں۔ پھر دوبارہ جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر تیسری بار جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں، اور چوتھی بار جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو ماں کا مقام اور مرتبہ چونکہ باپ سے زیادہ بلند ہے اس لیے ماں کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی نافرمانی جائز ہے، نہیں، دونوں کی نافرمانی حرام ہے، ماں کی بھی اور باپ کی بھی، والدین کی نافرمانی حرام ہے، لیکن ماں کو یہاں پر من باب التغلیب ذکر کیا گیا۔ حقوق سے یا نافرمانی سے کیا مراد ہے؟ ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی یا والدین کی نافرمانی ہم سنتے رہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ کس طرح کی نافرمانی مراد ہے، یا اس کا معنی اور مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ میرے دوستو، اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حقوق کا معنی یہ ہے کہ والدین کے تئیں، ماں اور باپ کے تئیں جو واجبی احسان ہے یا جو واجبی اطاعت ہے اس کو ادا نہ کرنا، یعنی ماں اور باپ کی اطاعت اور فرما برداری آپ کے اوپر واجب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اس اطاعت کے اندر کمی اور کوتاہی کرنا یا اس کو نہ ماننا، یہی حقوق ہے یا نافرمانی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے والدین میں سے کوئی آپ کو کسی بات کا حکم دیں، ایسا حکم جو اللہ کی معصیت سے متعلق نہ ہو، کیونکہ جس میں اللہ کی معصیت ہو، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اس میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں، کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ ماں اور باپ ہوں یا چاہے کوئی اور ہو۔ تو اگر آپ کے والدین میں سے کوئی آپ کو کسی بات کا حکم دیں جس میں اللہ کی معصیت نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور آپ کے لیے کوئی نقصان نہ ہو، تو اس میں ان کی اطاعت یا ان کے حکم کی بجا آوری آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ نے ان کا حکم نہیں بجا لایا یا آپ نے ان کی بات کو نہیں مانا تو یہی نافرمانی ہے، یہی حقوق ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حقوق کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ماں اور باپ کو یا والدین میں سے کسی ایک کو تکلیف پہنچانا، ڈائریکٹ تکلیف پہنچانا، بذات خود اپنی ذات سے تکلیف پہنچانا، یا ان کے تکلیف پہنچانے میں یا ان کو تکلیف پہنچانے میں سبب بننا۔
کسی دوسرے کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا۔ بذات خود آدمی کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کے والدین میں سے کسی نے آپ سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ چھوڑ دو یا مجھے فلاں جگہ لے چل کر کے ڈراپ کر دو، تو آپ نے کہا اف، تو اف کہنا یہ سب سے معمولی تکلیف ہے، یہ سب سے معمولی ایذا ہے، سب سے معمولی ایذا جو آپ نے ان کو پہنچایا۔ ورنہ جو ہے کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو ماں باپ سے جھگڑا کرتے ہیں، ان کے سامنے آواز بلند کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ ایسے ظالم بھی دنیا کے اندر ہیں جو اپنے ماں اور باپ کو گالی بکتے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں، ان کو مارتے اور پیٹتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی ایذا ہے، لیکن سب سے معمولی ایذا کہ آپ سے کہا، آپ کی ماں نے کہ مجھے فلاں جگہ چھوڑ دو یا میرے لیے پانی کا گلاس لا کے دے دو، اور آپ نے کہا اف، ناراضگی کا، یعنی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو یہ بھی ایذا ہے، اور ایذا کی سب سے معمولی قسم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے۔ تو یہ بھی عقوق میں داخل ہے، یہ بھی نافرمانی میں داخل ہے۔ اسی طرح سے کسی ذریعے سے آپ کسی دوسرے کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا یا تکلیف پہنچنے میں، والدین کو تکلیف پہنچنے میں سبب بننا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے تو اپنے والدین کو نہیں تکلیف پہنچایا، لیکن آپ نے کسی دوسرے کے ماں اور باپ کو گالی دیا اور اس نے پلٹ کر آپ کے ماں باپ کو گالی دیا، تو گویا کہ آپ اپنے والدین کی ایذا اور اپنے والدین کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنے، اور یہ بھی عقوق میں داخل ہے، نافرمانی کے اندر داخل ہے، اور یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے، کبائر الذنوب میں سے ہے۔ عقوق یعنی ماں اور باپ کی نافرمانی، ماں اور باپ کی نافرمانی یہ کبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں بھی سب سے ٹاپ گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک نہیں ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے بیٹھے، اور پھر کہا الا وقول الزور، الا وشہادۃ الزور، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، اور پھر اس کو دہرانے لگے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ تو عقوق الوالدین یہ بڑے بڑے گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں بھی سب سے ٹاپ گناہوں میں سے ہے۔ لہذا اس حدیث میں سب سے پہلے نمبر پر جس حرام کام کا ذکر ہے یا جس گناہ کا ذکر ہے یا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، وہ ہے ماں اور باپ کی نافرمانی کو، ماؤں کی نافرمانی جس میں باپ کی نافرمانی بھی داخل ہے، والدین کی نافرمانی۔ اور نافرمانی کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے ووعد البنات، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لڑکیوں کو زندہ مار دینا۔ لڑکیوں کا خاص کر اس میں ذکر آیا ہے، جبکہ لڑکوں کا مارنا بھی حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکیوں کا مارنا حرام ہے، لڑکیوں کو زندہ مارنا، زندہ دفن کرنا حرام ہے، لیکن لڑکوں کو اگر لڑکے ہوں تو جائز ہے، نہیں۔ یہاں پر لڑکیوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا گیا، جبکہ لڑکوں کو مارنا یا ان کو دفن کرنا یا ان کو درگور کرنا وہ بھی حرام ہے، لیکن لڑکیوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا گیا کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی بعض عرب قبائل کے یہاں، یہ گناہ پایا جاتا تھا بعض عرب قبائل کے یہاں۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرب قبائل میں یہ برائی نہیں پائی جاتی تھی، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، تمام عرب قبائل میں یہ برائی نہیں پائی جاتی ہے، یہ صحیح ہے۔ تمام عرب قبائل میں یہ برائی نہیں پائی جاتی تھی، بعض قبائل کے یہاں یا بعض لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، تو یہ سراسر باطل اور غلط اور جھوٹ ہے۔ ہاں، بعض قبائل کے یہاں یہ چیز پائی جاتی تھی، یہ برائی پائی جاتی تھی، یہ مذموم صفت پائی جاتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے پاداش میں اسے قتل کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نقشہ بھی قرآن میں کھینچا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹنے لگتا ہے، غصے سے اپنے آپ کے اندر گھٹنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری جگہ اللہ
تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی ہون ام یدسه فی التراب الا ساء ما يحکمون کی بری خبر ملنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، یعنی لڑکی کی خبر کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کی خبر سن کر کے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہی برے فیصلے یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو لڑکیوں کا زندہ درگور کر دینا زمانے جاہلیت میں عرب قبائل کے یہاں جو ہے یہ موجود تھا، اس حقیقت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، البتہ تمام عرب قبائل میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، یہ بھی صحیح اور درست ہے۔ تو میں نے بتایا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا یا اسی طرح سے لڑکوں کو بھی زندہ مارنا یا زندہ دفن کرنا، جیسے کہ کچھ لوگ زمانے جاہلیت میں، جیسا کہ اس آیت میں ذکر آیا ہے کہ آر کی وجہ سے، آر اور شرم کی وجہ سے یا آر محسوس ہونے کی وجہ سے لڑکی کو دفن کر دیتے تھے، اور یا تو ان کے خرچ کے ڈر سے ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو ان کو زندہ مارنا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا اور لڑکیوں کو زندہ مارنا، چاہے قبر کے اندر دفن ہو یا ویسے مارنا ہو، ویسے گلا گھونٹنا ہو، سب داخل ہے اس کے اندر، سب حرام ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور اس میں آج کے دور کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے مارنا بھی داخل ہے، کیونکہ آج کل لوگ زندہ دفن تو نہیں کرتے قبر کھود کر کے یا مٹی کے اندر اس کو پاؤں سے نہیں دباتے، البتہ پیٹ کے اندر ہی جب یہ پتہ چلتا ہے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یا کسی اور دوسرے ذرائع سے کہ پیٹ کے اندر بیٹی ہے، تو پیٹ کے اندر ہی اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، باہر نکلنے سے پہلے ہی اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں اور اس کا انجام ختم کر دیتے ہیں۔ یہ چیز بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ ہے ماں اور باپ کی نافرمانی کو۔ دوسری چیز لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا یا لڑکیوں کو زندہ مار دینا، اور اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ لڑکے بھی داخل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لڑکے داخل نہیں ہیں۔ لڑکیوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ میں نے بتائی کہ زمانے جاہلیت میں چونکہ یہ چیز پائی جاتی تھی، اسی لیے خصوصیت کے ساتھ لڑکیوں کا ذکر آیا، ورنہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو قتل مت کرو، فقر کے ڈر سے، محتاجگی کے ڈر سے، ان کے خرچ کے ڈر سے، کیونکہ جیسے ہم تم کو روزی دیتے ہیں ان کو بھی روزی دیں گے۔ اور تیسری چیز جس بات کا ذکر آیا ہے وَمَنْعًا وَحَاتٍ، منع کرنا اور مانگنا، منع کرنا، وحات جیب یعنی مانگنا، منع کرنا۔ آپ کے اوپر کسی کا حق ہے، دوسرے کا جائز حق ہے، اس کو آپ نہیں ادا کر رہے ہیں، اس کو آپ نہیں دے رہے ہیں، اس کو منع کر رہے ہیں، اس کو ٹال مٹول کر رہے ہیں، تو یہ ہے منع کرنا۔ اور دوسرے کے اوپر آپ کا حق نہیں ہے تب بھی آپ اس کو ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں کہ لاؤ میرا ایسا ہے، میرا تمہارے اوپر ویسا ہے، تو منع وحات یہ تیسری چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد 3 چیزوں کا ذکر ہے، اس کے بعد 3 اور مزید چیزوں کا ذکر ہے جس کے بارے میں کرہ کا لفظ استعمال کیا، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کرہ سے مراد یہاں پہ حرام کے معنی میں بھی ہے، یعنی ان 3 چیزوں کو بھی اللہ نے حرام کیا، البتہ درجات مختلف ہیں، ان کے درجات اخف ہیں، بنسبت ہلکے ہیں بنسبت پہلے 3 کاموں کے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ باقی کے 3 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام ہے یا سب سے پہلی چیز ہے قیل وقال، قیل قال، کہا گیا، فلاں نے کہا، ایسا سنا میں نے، ایسا فلاں کہہ رہا تھا، یہ ہے قیل اور قال۔ قیل کذا یعنی ایسا کہا گیا، ایسا کہا گیا، قال فلان یا فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، یعنی کثرت سے بڑبڑ کرنا یا ایسی چیزوں کے اندر پڑنا جس میں نہ آپ کے لیے دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہے، یا کسی بات کو بغیر تحقیق کے نقل کرنا، بغیر نشر کرنا، اس کو پھیلانا، جیسا کہ آج کل جو ہے وسائل نئے جو وسائل ہیں ان کے ذریعے سے بات کو کہاں سے کہاں پھیلا دیا جاتا ہے، نشر کر دیا جاتا ہے، آدمی ایک جگہ بھیجتا ہے اور وہ پہنچتے پہنچتے سارے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو
قیل وقال، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی ہوئی بات کو بیان کرے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، اور یہ اس حدیث کو اہل علم نے صحیح قرار دیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وکثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا، کثرت سے سوال کرنا۔ تو یہاں پر دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مال مانگنا، روپیہ پیسہ مانگنا، ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے بغیر ضرورت کے۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود آپ اگر ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں، لوگوں سے مال مانگتے ہیں، تو پھر یہ میرے دوستو صحیح اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے علم کے بارے میں سوال کرنا، علم کے بارے میں سوال کرنا، کس طرح کا سوال؟ سامنے والے کو پریشان کرنے کے لیے، سامنے والے کو پریشان کرنے کے لیے، یا اس کا امتحان لینے کے لیے، یا اس کو جو ہے نیچے دکھانے کے لیے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، اپنی فقاہت دکھانے کے لیے یا اپنی قابلیت دکھانے کے لیے اور سامنے والے کو مغلوب کرنے کے لیے سوال کرنا۔ ہاں اگر آدمی علم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سوال پوچھتا ہے تو قرآن میں تو اس کا حکم ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے سوال پوچھو، اہل ذکر سے سوال پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ جو آدمی سوال پوچھا گیا اور اسے چھپا لیا تو اسے آگ کا توق پہنایا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر سوال سے ایک تو بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بغیر فائدے کے، بغیر ضرورت کے پریشان کرنے کے لیے یا جو ہے تنگ کرنے کے لیے کسی سے سوال کرنا، علمی سوال۔ اور آخری چیز جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے وہ ہے وَإِضَاعَةُ الْمَال، مال ضائع کرنا، مال ضائع اور برباد کرنا، یعنی ایسی چیز میں مال کو اپنے خرچ کرنا کہ جس میں نہ تو دنیاوی فائدہ ہو اور نہ دینی فائدہ ہو۔ اور یہ ان چیزوں میں بھی خرچ کرنے کو شامل ہے جو چیزیں حرام ہیں، یعنی حرام راستے میں یا حرام کاموں میں یا حرام چیزوں میں یا غیر نفع بخش چیزوں میں پیسے اور اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنا۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے۔ حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی، میں نے بتایا والدین کی نافرمانی مراد ہے، وعد البنات، اولاد کو زندہ دفن کرنا، منع وحات، اپنے اوپر جو حق ہے اس کو نہ دینا اور دوسروں سے ناجائز حق کا مطالبہ کرنا۔ اسی طرح سے قیل و قال، یعنی کثرت سے بات چیت کرنا اور کثرت سے ایسی چیزوں میں پڑھنا جس میں کوئی فائدہ نہیں، وکثرت السؤال، اور کثرت سے سوال کرنا، مانگنا، ہاتھ پھیلانا لوگوں کے سامنے بغیر ضرورت کے یا کسی کو پریشان کرنے کے لیے سوال کرنا، وَإِضَاعَةُ الْمَال، اور اپنا مال ضائع اور برباد کرنا، یعنی ایسی چیز میں مال خرچ کرنا جس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، یا حرام کاموں کے اندر جو ہے مال خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ان حرام کاموں سے دور رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔